الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحابه المنتجبين۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نسل جدید کی تربیت کی ذمہ داری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تقریباً ہر مہینے ہماری انٹریکشن ہوتی رہتی ہے، بات چیت ہماری چلتی ہے۔ کچھ ایسے چہرے بھی ہیں جو پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں۔ چند عرض اختصار کے ساتھ، اس لیے کہ موسم تھوڑا سا سخت ہو رہا ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی سختیاں کوئی بڑی سختیاں نہیں ہوتی۔ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگلی نسل بہترین معاشرے کو پرووائڈ کرے۔ اگر وہ اگلی نسل بہترین معاشرے کو پرووائڈ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہے۔ ممکن ہے اس کے پاس پیسہ ہو، ممکن ہے اس کے پاس شہرت ہو، ممکن ہے اس کے پاس عزت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر معاشرے کو وہ بہترین آثار نہیں پرووائڈ کر سکا، بہترین نسل اور جنریشن پرووائڈ نہیں کر سکا، تو اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ وہ ناکام ہے۔ آج ممکن ہے دولت کی بنیاد پر اس کی کوئی عزت کرتا ہو، لیکن کل اسی کو برے نام سے یاد کیا جائے گا اس کی اولاد کی غلط تربیت کی وجہ سے۔ تعلیم ایک چیز ہے، تربیت اس سے ضروری ایک دوسری چیز ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تعلیم کے بغیر تربیت نہیں ہو سکتی اور تربیت کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی۔ خدا نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ہدف یہی قرار دیا ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب ویزکیہم، دو کام ہیں، تعلیم دینا ہے اور تزکیہ کرنا ہے، تربیت کرنی ہے۔ اور حتیٰ کہ آخری نبی جن کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو باعث خلقت کائنات ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اس عظیم ہستی کے صدقے میں ہے۔ وہ رسول مصدق جس کے بارے میں خود حدیث قدسی ہے کہ اے پیغمبر اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کا کوئی ذرہ خلق نہ کرتا۔ وہ جو محبوب خدا ہے، وہ جس کی تعریفیں کرتے ہوئے خدا نے قرآن مجید کو بھر دیا ہے، جس کی ایک ایک ادا کو قرآن میں قسمیں اٹھا کر خدا نے بیان کیا ہے، لیکن اسی نبی کو اللہ نے اس انسانیت کی تربیت پر قربان کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں۔ کون کون سا واقعہ آپ یاد کریں گے؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں اذیتیں دی گئیں؟ اس لیے کہ وہ اس انسانیت کی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے۔ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اخلاق کی تقریم کے لیے اور اس کے ارتکاز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی انسانیت کی تربیت اتنا اہم کام ہے کہ اللہ اپنی محبوب ترین ہستی کو بھی اتنی اذیتوں میں ڈال دیتا ہے اس ایک کام کے لیے۔ اس لیے خصوصاً جو والدین بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اس کو معمولی کام نہ سمجھیے۔
پیسہ کمائیں اس لیے کہ انسان کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا، اس معاشرے کے اندر عزت کو، وقار کو قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا عموماً ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں جو پیسہ کاروبار پہ لگاؤں گا وہ پیسہ انویسٹمنٹ ہے، نہیں، شاید غلط سمجھا جا رہا ہے۔ وہ پیسہ جو تعلیم پر خرچ کریں گے، وہ پیسہ جو بچے کی تربیت پر خرچ کریں گے، حقیقت میں وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جس کا فائدہ آپ کو اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو اپنے اعمال کی صورت میں، اور جو کچھ تم اپنے آثار کی صورت میں پیچھے چھوڑ جاتے ہو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ کیا چیز آثار کے طور پر چھوڑ کر جاتے ہیں ہم؟ نسل، اولاد۔ یوں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میرا نامہ اعمال بند ہو جائے گا، نہیں، مرنے کے بعد بھی یہ نامہ اعمال کھلا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس نامہ اعمال میں اعمال خیر درج ہوں تو اپنی اولاد کی تربیت کر لیں۔ اگر اولاد کی تربیت نہ کی تو یہ نامہ اعمال کھلا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ جو کیے ہی نہیں ہوں گے وہ نامہ اعمال میں درج ہوں گے، کس لیے کہ تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اولاد ان غلط گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں، بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان کو بیدار کرنے کی کوشش کریں اور ایک پیغام دیں معاشرے کو۔ آپ اگر ہماری ایک ایک پرفارمنس کے اوپر غور کریں، ان الفاظ پر غور کریں، تو آپ کو ہر وہ پرفارمنس جو یہاں پر کی گئی ہے اس کے اندر ایک پیغام نظر آئے گا۔ وہ پیغام معاشرے کے افراد کے سدھارنے کے لیے، معاشرے کو سیدھی راستے پر لگانے کے لیے، ان بچوں کو ایک اچھا معاشرہ پرووائڈ کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور امید ہے اس کام میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ آج جہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جشن تھا، وہاں پر آج ہم اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں رزلٹ کی۔ ہماری پہلی ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں رزلٹ بچے کا نہیں ہوتا، رزلٹ سکول کا ہوتا ہے، رزلٹ ٹیچرز کا ہوتا ہے، رزلٹ والدین کا ہوتا ہے۔ بچہ اچھا نہیں ہے، یعنی بچے کی پڑھائی اچھی نہیں ہے، بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا، کون قصوروار ہے؟ ہاں بچہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بنیادی کردار بچے کا ہے، لیکن بچے کے ساتھ ساتھ اہم ترین ذمہ داری والدین، اساتذہ اور ادارے کی ہے۔ اچھا رزلٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اچھا رزلٹ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، اچھا رزلٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ والدین نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ اگر یہ تینوں مل کر سکول کی مینجمنٹ، پیرنٹس اور ٹیچرز محنت کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بچوں کا رزلٹ خراب آئے۔ بچوں کا رزلٹ بچوں کی وجہ سے خراب نہیں آتا، بچوں کا رزلٹ یا ادارے کی وجہ سے یا اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کی وجہ سے یا ٹیچرز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ٹیچرز کو سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں، میں عزیزان سے بات کروں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیچرز کی عزت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کی عزت ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکول کو اچھے نام سے یاد کیا جائے، تو عزیزان آپ محنت کریں۔ اگر آپ کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے ننگوار بن رہے ہیں، آپ اپنے سکول کے لیے ننگوار بن رہے ہیں، آپ اپنے ٹیچرز کے لیے ننگوار بن رہے ہیں۔ اچھی اولاد، اچھے اسٹوڈنٹ اپنے والدین
اور اپنے اساتذہ اور اپنے سکول کے لیے اچھا نام ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کا دنیا میں اچھا نام ہو، آپ کے ٹیچرز کو ریسپیکٹ کے ساتھ دیکھا جائے اور آپ کے ادارے کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کیا جائے، تو خود محنت کریں اور اچھا رزلٹ لے کر آئیں، یہی اس کا واحد حل ہے۔ میں سب سے پہلے آخر میں تمام پیرنٹس کا، تمام شرکاء کا، تمام عزیزان جنہوں نے مختلف پرفارمنس کے اندر شرکت کی یا اس انتظام کرنے میں ذرا برابر بھی معاونت کی، میں سب کا شکر گزار ہوں، خصوصاً اپنی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم، اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں جب اس طرح کے پروگرام کو دیکھتا ہوں کہ میرے سکول کے اندر یہ پروگرام ہو رہے ہیں تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب میں اپنی بیٹیوں کی اتنی خوبصورت تقریر سنتا ہوں، ان کے اندر کانفیڈنس دیکھتا ہوں اور اپنے علاقے کے حالات کو بھی دیکھتا ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں۔ مجھ سے مراد میری ٹیم، خدا سلامت رکھے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں والدین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اور اپنی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اور ٹیچرز کے لیے ہے۔ خدا ہم سب کو راہ راست پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔